ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وغياثنا ومغيثنا معيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان الله. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. اللہ پاک نے سانو اس نبی کا امتی بنایا ہے جس کی کوئی مثل اور مثال نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی بڑے خوش نصیب ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک نے اپنا خلیل بنایا ہے. سبحان اللہ. ویسے تو وہ فرماتا ہے کہ آئی ہیو آلسو مینی فرینڈس. میرے بڑے دوست ہیں. گن شکر از مائی فرینڈ. گن شکر میرا دوست ہے. ہاں جی. داتا گنج بخش از مائی فرینڈ. سبحان اللہ. ایویں ہے نا. خواجہ غریب نواز اللہ فرماتا ہے از مائی فرینڈ. یہ میرا دوست ہے. ٹھیک ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کی فرمایا سو ابراہیم مائی بیسٹ فرینڈ ہے. میرا بہترین دوست ہے. واتخذ اللہ قرآن کا حوالہ بھی دئیے نا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. ابراہیم نے اپنا خلیل بنایا. ابراہیم نو اپنا خلیل بنایا ہے. تے خلیل ابراہیم خلیل اللہ حضور کملی والے آقا دے جد اعلیٰ نے جد امجد نے بڑے اولو العظم پیغمبر نے رسول نے حضرت ابراہیم علیہ السلام. اولو العظم نبی نے رسول نہیں. اولو العظم نبی نے. قرآن پاک دی سورہ شعراء دے اندر عرض کر رہے نے اللہ دی بارگاہ وچ لا تخزنی یوم یبعثون. لا تخزنی یوم یبعثون. کدے حوالے دونوں آندے بابیاں کول کیوں جاندے ہو؟ انہاں دے کول کی ہے؟ کچھ دے نہیں سکدے او نہیں کر سکدے. قرآن پاک جو خود فرما رہے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف انہوں نے کوئی خوف نہیں. لا خوف ترجمہ جیڑی پارٹی کمپنی مغرضی کر لوے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. انہوں نے کوئی حزن کوئی پریشانی کوئی رسوائی نہیں.
آدھے ولیاں دے بارے چ انہیں فرمایا ہے. تے ابراہیم علیہ السلام دے بارے فرمایا مائی بیسٹ فرینڈ، میرا خلیل ہے، خلیل دے میں نے دوست دے نے. او عرض کر رہے نے یا اللہ مینو قیامت وال دن پریشان نہ کریں، مینو قیامت وال دن رسوا نہ کریں. قرآن کہہ رہے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ مینو قیامت وال دن پریشان نہ کرنا. جڑا خود دعا منگے اللہ دی بارگاہ وچ یا اللہ مینوں قیامت دا دن پریشان نہ کری، او اللہ دا نبی ہے، او اللہ دا نبی ہے. جڑا خود دعا کر رہے ہیں، توجہ ہے نا، جڑا خود دعا منگ رہے نے. میاں صبح صادق غور کرے جے، ابراہیم نبی علیہ السلام خود دعا منگ رہے نے یا اللہ مینوں قیامت دا دن پریشان نہ کرنا، مینوں قیامت دا دن رسوا نہ ہون دیں یا اللہ. اے ہے ابراہیم نبی. ہن اگے آ جاؤ، سورۃ تحریم دے اندر اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. سورۃ تحریم دے اندر اللہ فرما رہا ہے کملی والیا میں تینوں قیامت وال دن نہ پریشان ہون دینا ہے نہ رسوا ہون دینا ہے. صرف تینوں نہیں، والذین آمنوا معہ، جڑے ایمان لے آئے نے تے جڑے تیرے ساتھی نے، جڑے تیرے غلام نے، میں انہاں نوں بھی پریشان نہیں کرنا، میں انہاں نوں بھی پریشان نہیں کرنا. بس اے نقطے تے غور کرے جے. ابراہیم نبی عرض کر رہے ہیں یا اللہ مینوں قیامت وال دن پریشان نہ کری، مینوں قیامت وال دن رسوا نہ کری. تواڈے تے میرے نبی نو آقا نو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے نے محبوبہ میں تینوں بھی پریشان نہیں ہون دینا، تیرے غلاماں نو بھی پریشان نہیں ہون دینا. نہ تینوں پریشان ہون دینا نہ تیرے غلاماں نو پریشان ہون دینا. حضور داڑی آمد تو پہلے ایک میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام او نبی نے جنہوں نے اللہ دی بارگاہ میں دوبارہ دہرا رہے ہیں اللہ دی بارگاہ چ عرض کی تھی. قرآن کہہ رہے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون. سورۃ شعراء دے اندر ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ قیامت والے دن مینوں پریشان نہ کریں، یا اللہ قیامت والے دن مینوں پریشان نہ کریں. اے دعا ابراہیم نبی مانگ رہے ہیں. میں تو نبی دا فرق دسنا ہے. ابراہیم نبی دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ مینوں پریشان نہ کریں. اور سورۃ تحریم دے اندر اللہ فرما رہے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. کملی والیا میں تینوں قیامت والے دن پریشان نہیں ہون دینا، تیرے غلاماں نو معہ، جڑے تیرے غلام نے میں انہاں نو ہی پریشان تے رسوا نہیں ہون دینا. جڑا خود دعا منگے پریشان نہ کری قیامت والے دن او نبی ہے. جڑا خود دعا منگے اللہ دی بارگاہ میں عرض کرے مینوں قیامت والے دن پریشان رسوا نہ کری، اس کو نبی کہتے ہیں. اور جسے خدا کہے میں تجھے بھی پریشان نہیں ہونے دوں گا، تیرے غلاموں کو بھی پریشان ہوں، اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. نبی کو علم کتنا ہے؟ آندھنے نبی نو علم نہیں. میں آج کل عقیدے تے بول رہے ہیں، شیر بڑے میں نو آندھنے لیکن عقیدہ سنو. نبی کو علم کوئی نہیں، نبی نو کان تو پیچھے پتا کوئی نہیں. حضور معراج تے گئے جلے قریب ہوئے، کنے کو قریب ہوئے؟ جس لئے قریب ہوئے اللہ نے پوچھا محبوبہ یا محمد اے فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں؟
فرشتے کیوں جگڑ رہے نے؟ عرض کی تھی اللہ تو بہتر جاننا ہے. توجہ میرے وہاں رکھنی، آسے پاسے نہیں دیکھنا. اللہ نے پوچھا یا محمد فرشتے کیوں جگڑ رہے نے؟ عرض کی تھی اللہ تو بہتر جاننا ہے. پھر کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے اپنے دونوں ید قدرت میرے موڈے تے رکھے. ذمہ واری نال گل کر رہے ہیں. اللہ نے اپنے ید قدرت میرے موڈیاں تے رکھے. میں انہاں موڈیاں تے ہتھاں رکھیاں دی ٹھنڈک اپنے سینے چ محسوس کی تھی. اللہ نے پھر پوچھا محبوبہ فرشتے کیوں پہ جھگڑ دیں؟ پہلے بھی ہاتھ رکھے سن، پہلے نہیں سن نا. پوچھیا پھر جلے ہاتھ رکھے کیوں پہ جھگڑ دینے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان، میرے آقا نے فرمایا مینو زمین و آسمان ہر چیز دا علم ہو گیا صرف ہاتھ رکھن والی. ہر چیز دا علم، سارا کچھ میرے سامنے آ گیا. حضور دا کوئی استاد ہے گا سی؟ حضور کنے کول پڑھے نے؟ جی 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 بھئی آپ پڑھنے ہیں نا، اپنا کوئی استاد ہوندہ ہے، علم حاصل کرنے ہیں. ایویں تے علم نہیں آندا نا. حضور کملی والے آقا کنے کول پڑھے نے؟ کوئی استاد ہے؟ پہلی وہی حضور غار وچ نے جبریل آئے کہندے نے اقرا 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 پڑھو نا. حضور نے فرمایا ماں آنا بیکارن، ماں آنا بیکارن ہے. تے بابیاں بھی ترجمہ کیتا ہے. حضور نے فرمایا میں تا نہ پڑھا، میں تا آندی جاندی شے کوئی نہیں. اے انہاں ترجمہ کیتے انہاں پھر کیا اقرا. حضور پھر خاموش نے. تیسری مرتبہ جبریل نے پھر اے نہیں آکھیا اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق. حضور نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق. میرے آقا نے پڑھیا. میں کہ سونیا پہلی باری تے دوجی باری جبریل جدو کیا سی ادو کیوں نہیں پڑھیا سی؟ جدو صرف جبریل نے کیا سی اقرا پڑھو ادو کیوں نہیں پڑھیا سی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق تے پڑھے ہیں. آپ نے فرمایا اس واسطے یہ پہلی باری پڑھ لیندا جبریل بن جانا سی استاد تے میں بن جانا سی شاگرد. جبریل بن جانا سی استاد، میاں صاحب جبریل بن جانا سی استاد، میں بن جانا سی شاگرد. تے ایک رات وہ آون والی سی جدو انہیں میرے پیر چومنے سن. استاداں کول تے نہیں چمائی دینا. اس واسطے میں ان دے پیچھے نہیں پڑھیا. اقرا بسم ربک الذی خلق. نبی کو علم کی نے ہن سنو اگے ذرا توجہ ہے تو سبحان اللہ کہو گے تو میں اگے چل سنا. ٹائم تھوڑا ہے بس جلدی بات دو تین میری عرضہ سن لو. حضرت ابو ہریرہ بڑی احادیث جڑیاں نے نا آپ تو روایتاں نے. انہوں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں علم پڑھنا تے بھول جاندا ہے، میں پڑھنا بھول جاندے. میرے آقا نے فرمایا چادر بچھا، چادر رکھ کرے. میرے نبی نے کی فرمایا؟ چادر بچھا. ایدے ویکھو میرے وال توجہ. حضرت ابو ہریرہ نے آدھی چادر ہی زمین تے بچھا دیتی. میرے آقا نے ہاتھ ہی کیتا ہے. ہاتھ خالی ہے نا کہ وچ کچھ ہے؟ ٹوپی والے تو ہی بول پو. این ہاتھ کیتا. میرے نبی نے این مٹھی بنا کے ابو ہریرہ دی چادر دے این ہاتھ وچ کر لیا. میں تو دونوں عملن کر کے بخا دینا. این خالی ہاتھ کیتا تے این مٹھی کر کے این رکھیا تے مٹھی کر لی چادر ہی اتے دوری کر دیتی. حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے مینو 90,000 علم عطا ہوئے. کتنا علم عطا ہوئے؟ 90,000 علم. میرے کملی والے آقا نے 90,000 علم خالی ہاتھ نال ابو ہریرہ نو دے دیتا. توجہ رکھیا جی، خالی ہاتھ نال علم 90,000 علم دیتا ہے. اور جنوں خالی ہاتھ نال دیون
انہوں تو دیندے نہیں 90,000 علم تے جنوں آنا مدینہ تو العلم وعلی بابها میں علم دا شہر ہاں علی اس دا دروازہ ہے ان دے کول علم کنے ہون گے قبلہ جنوں خالی ہاتھ نال دین ان دے کول تے 90,000 علم آ جاوے تے جنوں شہر دا دروازہ کہہ دین علم دے شہر دا دروازہ ان دے کول علم کنا کو ہوے گا دسو تو صحیح طرح غور تے کرو اچھا پھر اور سنو حضور نے اے فرمایا آنا مدینہ العلم وعلی بابها میں علم دا شہر ہاں علی اس دا دروازہ ہے بولو میں علم دا شہر ہاں حضور نے کیوں آکھیا میں علم دا شہر ہاں حضور نے یہ کیوں فرمایا میں علم دا شہر ہاں حضور فرماتے تھے میں علم دا پنڈ ہاں میں علم دا دیہات ہاں میں علم کا گاؤں ہوں پنڈ نہیں آکھیا دیہات نہیں آکھیا قصبہ نہیں آکھیا میں علم کا قصبہ ہوں علی اس کا دروازہ نہیں فرمایا میں علم کا شہر ہوں شہر کیوں فرمایا اور پنڈ چار شہر نہیں لبدی پنڈ ہر شہر نہیں لبدی پنڈ دکاناں نہیں ہوندیاں کو کپڑے شپڑے یا سامان خریدنا ہو شادی چلو جی اکاڑے چلیے جی لاہور چلیے جی کیوں تو ہر شہر لبدی شہر چو پنڈ چو نہیں لبدی اس واسطے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے حضور مولا علی میں نے گل یاد آگئی آنکھوں تو سنا دینا کہ بلا حضور مولا علی ایک جگہ تے تشریف لے گئے بیٹھے سارے آپ دی خدمت سے لوگ بیٹھے سارے عرض کی تھی یا حضرت ہے کہ یہودی ہے تے نجومی ہے وہ غیب دیاں خبران دست ہے غیب دست ہے یہودی نجومی میرے مولا نے فرمایا مولا علی فرمانے انہوں بلاؤ انہوں بلایا گیا آپ نے فرمایا بہ گیا انہیں کھانے دا ٹائم اگر کہ حضور کھانے دا وقت کھانا تیار ہے فرمان لے آؤ دسترخوان لگ گیا حضور مولا علی دے سامنے پیالہ شوربے سالن دا این سامنے آ گیا آپ نے اس یہودی نجومی نو فرمایا آئے آج رالتے نہ کھائیے آج رل کے نہ کھائیے انہیں کہ جی کھا لیے ہن سارے جنے بھی سن نہ سارے دے دل خیال ہے یہودی نہ رل کے اکو پیالے چ یہودی نہ رل کے اکو پیالے چ لوگ انہاں نو سمجھ نہیں سی کمبر نال سی کمبر سمجھدا سی بھی ہن کی لگیا ہے سامنے بہ گیا دسترخوان لگیا سی پیالہ شوربے دا بھریا ہے روٹی کے آپ نے فرمایا آپ نے بھی اپنی روٹی اٹھا لی انہیں بھی اٹھا لی آپ نے فرمایا آج سرید نہ بنائیے سرید سمجھ دیو حضور کملی والے آقا نو یہ کھانا بڑا پسند تھی شوربے دے بیچ نا روٹی دے برکیاں چھوٹیاں چھوٹیاں نوالا کر کے کھانے ہیں او میں شوربے دے بیچ رکھ دینیاں مد دینیاں سمجھ لو چلو او رکھ دینیاں اے حضور میرے کملی والے آقا نو بھی بڑا پسند سی کدے شوربے چے میں ڈوب کے برکیاں کھاویا جے سنت محبوب بھی ادا کرے جی میں نا ایک شادی تے گیا تے اس زردے تے چاول سن تے میں ان دے ہوتے نا تھوڑا جا سالن پا لیا زردے دے ہوتے میں نے ایک بندہ کہنے لگا انہوں کہ زردے ہوتے سالن پایا جی میں کہ تینوں پتہ نہیں نا تاں تو سوال کیتے سنت امام حسین پاک دی میرا حسین لاجپال جدو بھی زردہ کھانا سن تھی آپ شوق نال دو تین بوٹیاں یا تھوڑا جا مسالہ جڑا نہ چھوڑ وہ زردے اترا کتاب کھانا سن میں تے او سنت سمجھ کے کردا پیا آپ نے اس نجومی نو یہودی نو فرمایا سرید نہ بنائیے انہاں کہ جی بنائیے انہیں بھی روٹی پھاڑ لی حضور مولا علی سرکار بھی روٹی پھاڑ لی برکیاں کیتیاں آپ بھی پاندے گئے اسے پیالے وچ یہودی بھی اسے پیالے وچ برکیاں پاندا گیا جڑے ساری روٹی دے برکیاں بن گئیاں آپ نے چمچ نال ہلا دیتا کی ہو گیا
وہ مکس ہو گئی نا ساریاں برکیاں آپ والیاں بھی جی آپ نے توڑیاں وہ بھی تے جی انہوں نے توڑیاں وہ بھی ساریاں مکس ہو گئی. آپ نے فرمایا جمیاں ہن آدیاں برکیاں جی تو مکس کیتیاں نو علیحدہ کر کبا جی برکیاں تو کیتیاں نے ایڈا جو دعوی کر علیحدہ. انہیں آخیا جی یہ تو علیحدہ نہیں ہو سکتی ہوں تو شوربے بچ رل گئی نے تھوڑے والیاں بھی تے میرے والیاں بھی. انہیں کی پتہ لگتا ہے بھی تھوڑیاں کیڑیاں نے تے میرے والیاں برکیاں کیڑیاں نے. آپ نے فرمایا پھر ایویں دعوے کرنا ہے غائب ایویں دعوے کرنے. انہیں کہ سرکار مسئلہ لا ینحل نہ حل ہونے والا مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا بس ہوگی تیری. انہیں کہا جی بس. آپ نے فرمایا میں کڈا میں کڈا توجہ میرے وال رکھو آسے پاسے نہیں ویکھنا میں کڈا. انہیں کہا جی بکھاؤ. ان سارے ویکھ رہے نے. میرے مولا علی نے کی فرمایا اور جیڑیاں برکیاں میں کیتیاں نے باہر آؤ. جیڑیاں میں کیتیاں نے باہر آؤ. جیڑیاں آپ نے کیتیاں سن روٹی دیاں برکیاں وہ ساریاں شوربے دے اوتے باہر آ کے تیرن لگ پیاں. آپ پھڑ کے علیحدہ علیحدہ کر دے گئے. اینو کہندے نہیں علی اینو کہندے نہیں. ہاں ایک واقعہ اور سنو تو ٹائم ہو گیا جی. حضور مولا علی ایک یہودی قبیلے وال تشریف لے گئے. بڑا وڈا قبیلہ سی عرب دا. وہ مکھیاں پال دے بھی سن تے شہد بیچ دے بھی سن. پورے عرب نو شہد سپلائی کر دے سن پورے عرب نو. اس وقت دے لکھاں پتی سن. حضور مولا علی انہوں نے تبلیغ واسطے تشریف لے گئے. انہوں نے بلایا تبلیغ کیتی سمجھایا مسلمان ہو جاؤ کلمہ پڑھ لو اللہ دے سچے رسول نے حضور کملی والے آقا. انہوں نے کیسے نہیں مندے تس چلے جاؤ. انہوں نے ایک کالونی بنائی تھی شہد دی مکھیاں دی جیتے شہد دی مکھیاں تسی ویکھیا انہیں انہوں بھی پال دے نے مکھیاں. آپ اس طبے تے تشریف لے گئے حضور مولا علی. اس طبے تے جا کے آپ نے فرمایا نہیں شہد دی مکھیو ایتھوں اٹھ جاؤ چلیاں جاؤ. شہد دی مکھیو ایتھوں چلیاں جاؤ. کروڑ ہاں مکھیاں سن سب اڑ گئیاں. انہوں نے ڈبے جڑے بنائے سن یہ سب خالی ہو گئے. مکھیاں اڑ گئیاں. آپ واپس مدینہ شریف تشریف لائے. 8 دن 10 دن 15 دن 20 دن مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے کو تو گئے مکھیاں واپس نہیں آئیاں. بھوک اتنے نچن لگ پئی. انہیں کہا بھوکے مر گئے. کاروبار بند ہو گیا. جنہوں نے ایڈوانس دیتا ہے اسی شہد واسطے انہوں نے کہا ساڈا ایڈوانس واپس کرو جی شہد دیو. ہن شہد بھی کوئی نہیں تے ایڈوانس بھی کوئی نہیں. ہن کی کریے. ان قبیلے یہودی قبیلے والے نے جڑے انہاں دے بابے سن وڈے وڈے او میاں صبح صادق کو 10-15 اکٹھے ہو کے انہاں کہا بھی اسی کچھ کرنے ہیں. او چلے تے مدینہ طیبہ حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے. یا رسول اللہ سانو مسلمان کرو سانو مسلمان کرو اسی مسلمان ہونا ہے. میرے آقا نے انہوں نے مسلمان کیتا کلمہ پڑھایا. جلے پڑھ لیا انہوں نے کلمہ انہوں نے کہا حضور پھر انہیں اس طرح کرو کہ جڑے باقی ساڈے قبیلے دے لوگ نے ساڈا قبیلہ بڑا سارا ہے اسی آ کے مسلمان ہو گئے انہاں واسطے سانو کسے نو ساڈے نار لاؤ وہ جا کے انہوں نے بھی مسلمان کرن. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر بلال آ جاؤ. حضرت ابو بکر آ گئے حضرت بلال آ گئے. انہاں بابیاں ویکھیا اے او تے نہیں جڑا اگے ساڈے کول گیا سی. اے او تے نہیں جڑا اگے ساڈے کول گیا سی. انہاں عرض کیتی حضور جڑے پہلے گئے سن نا انہاں نو ساڈے نال بھیجو. میرے آقا نے فرمایا یا علی مولا علی نو بلاؤ. حضور مولا علی آ گئے. یا انہاں دی پئی نہ نظر حضور مولا علی دے چہرے تے. انہاں آکھیا ایو ہی سی اے ہوئی سن. ہاتھ چومن لگ پے بڑی محبت نال پیش آئے. میرے آقا نے فرمایا یا علی جاؤ نا انہاں دے نال. انہاں دے قبیلے نو جان دے مولا علی بھی سن بھی اگے گئے ہیں تو انہوں نے
حضور مولا علی انہوں دے نال گئے، سارے قبیلے والے نو کلمہ پڑھایا، مسلمان کیتا. یہ مسلمان ہو گئے نا تو وچوں تینوں پتہ بابے جڑے نے سیانے ہوندے نے، کوئی دو بابے نیڑے آ گئے، انہاں کہ حضور ہن تے سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، مہربانی تو کرو. آپ نے فرمایا کی؟ انہاں کہ سونیا ایک باری وہ ٹبے تے نہیں چلتے جی، جتنے مکھیاں دی کالونی بنی سی، ایک بار ٹبے تے نہیں چل دے ہو. آپ نے فرمایا اوتے کی ہے؟ سنیا ایک باری مکھیاں تے بلا جاؤ، جنہاں نو اڑا گئے جی، جنہاں نو اڑن دا حکم دے گئے جی، وہ ادو دی گئیاں اجے تک واپس نہیں آئیاں، تیجا مہینہ چڑھ گیا. سنیا ایک باری مہربانی کرو. آپ اس ٹبے تے تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا نہیں شہد دی مکھیوں جتنے بھی ہو واپس آ جاؤ. کروڑا مکھیاں، کوئی کترے کوئی کدرے، پتہ لگتا ہے کسی نے بھی مکھیاں کتنے نے. آپ نے فرمایا واپس آ جاؤ. ویندے ویندے او کروڑ ہاں مکھی واپس آ گیا اپنے اپنے شاید اللہ کم پھر شروع ہو گیا. اس کو علی کہتے ہیں، اس کو میں کیتی تھی جو خود دعا منگے یا اللہ میں نو قیامت ال دن پر کریں، انہوں ابراہیم نبی آکھ دینے تے جنہوں اللہ خود فرماوے نہ تینوں پریشان ہون دیاں گا نہ تیرے غلاماں نو پریشان ہون دے گا، انہوں خاتم النبیین کہہ دینے. اللہ تعالیٰ سانو حضور دی محبت نصیب فرمائے، آل پاک دی سانو محبت نصیب فرمائے. مایوس نہ ہویا کرو، مایوس نہ ہویا کرو. زمین والیاں دی تدبیراں نال جڑے دروازے بند ہوندے نے نا، مایوسی نہیں کرنی، مایوس نہیں ہونا. زمین والیاں دی تدبیراں نال جڑے دروازے بند ہوندے نے، آسمان والا اس تو وڈے دروازے اپنی تدبیراں نال کھول دیندا ہے.